بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ایک مرتبہ حضرت شمس تبریزی چند مہینوں کے لیے ایک کمرے میں بند ہو گئے اور چلا کشی شروع کر دی۔ ان کی یہ جدائی بھی مولانا رومی سے برداشت نہ ہوئی، اور جب شمس تبریزی نے اپنی چلا کشی تمام کی تو مولانا بہت خوش ہوئے اور ان کی ساری بے قراری دور ہو گئی، اور ان کو دیکھ کر وہ بے حد خوش ہو گئے۔ اس انتہائی خوشی کے عالم میں دیکھ کر حضرت شمس تبریزی نے مولانا کو آزمانا چاہا اور فرمایا، اے مولانا، مجھے ایک وقت ایک خوبصورت عورت کی طلب ہے۔ میں تم سے اس وقت خوش ہوں گا جب تم مجھے ایک خوبصورت عورت دو گے۔ مولانا روم نے کوئی سوال و جواب کیے بغیر اپنی بیوی، جو شعاع خوارزم کی بیٹی تھی اور حسن و جمال میں یکتا تھی، اس کو اپنے مرشد کے سامنے پیش کر دیا۔ حضرت شمس تبریزی نے جب مولانا روم کی بیوی کو دیکھا تو فرمایا، میں نے تمہیں اس عورت کے لیے تو نہیں کہا تھا، یہ تو میری بہن اور بیٹی ہے۔ مولانا نے عرض کی، حضرت، میری نظر میں اس سے خوبصورت اس دنیا میں کوئی اور عورت ہے نہیں، اور دوسرا، میں اپنی سب سے خوبصورت چیز آپ پر قربان کرنے کا خواہش مند ہوں۔ اس پر حضرت شمس تبریزی نے جواب دیا، مجھے اب عورت کی خواہش نہیں رہی، اگر تم لا سکو تو ایک نوخیز اور خوبصورت لڑکا لا دو۔ مولانا رومی مشینی انداز سے اپنے مرشد کے حجرے سے نکلے اور بغیر کسی سوال و جواب کے اپنے گھر روانہ ہوئے، اور اپنے چھوٹے بیٹوں کو ساتھ لیا اور حضرت شمس تبریزی کی خدمت میں پیش کر دیا۔ اس مرتبہ بھی حضرت شمس تبریزی نے مولانا کی سرزنش کی کہ میں نے تمہیں یہ لڑکا لانے کو نہیں کہا تھا، یہ تو میرا بیٹا ہے۔ مولانا نے عرض کی، مرشد مولائی، میں آپ پر قربان ہونا چاہتا ہوں، اور میری نظر میں کیوں اور کیا کی کوئی وقت نہیں، میں تو حکم کا بندہ ہوں، میرا کام آپ کی فرما برداری کرنا ہے اور آپ پر نثار ہونا ہے۔ یہ باتیں سن کر مولانا کے بیٹے کو بھی حضرت شمس تبریزی نے واپس کر دیا، اور پھر مولانا روم سے کہا، اب جاؤ اور میرے لیے شراب کا بندوبست کرو، ایسی نشہ آور شراب لاؤ جو مجھے کیف و سرور میں مبتلا کر دے۔ مولانا روم، جو اپنی حکمت کی وجہ سے پورے عالم میں مشہور تھے، اور ان کی علم و حکمت اور عظمت و بزرگی کے چرچے ہر جگہ تھے، مگر انہوں نے اپنی شہرت کی پرواہ نہیں کی۔ کونیا میں ایک یہودیوں کا محلہ تھا، وہاں تشریف لے گئے اور وہاں سے شراب حاصل کی اور حضرت شمس تبریزی کی خدمت میں پیش کر دی۔ حضرت شمس تبریزی نے جب شراب کی بھری ہوئی سرائی دیکھی تو کافی دیر مولانا کی طرف دیکھتے رہے، پھر شراب کی سرائی کو دیوار کے ساتھ دے مارا اور ساری کی ساری شراب گرا دی۔ مولانا رومی چپ چاپ کھڑے رہے اور کچھ نہ بولے، اور کافی دیر کے بعد حضرت شمس تبریزی نے مولانا سے فرمایا، اے جلال الدین رومی، آج سے تمہاری عرفان و معرفت کے تمام منازل طے ہو گئی ہیں۔ یہ عورت، لڑکے اور شراب کی جو میں نے خواہش تمہارے سامنے کی تھی، یہ محض ایک آزمائش تھی، مگر تم آزمائش میں جس طرح پورے اترے ہو، اس کی جہاں بھر میں مثال نہیں ملتی۔ آج سے تمہیں وہ مقام حاصل ہوگا جس سے تمہارے نام رہتی دنیا تک قائم رہے گا اور یادگار رہے گا، اور لوگ تمہاری تصانیف و تالیف کو قیامت تک پڑھتے رہیں گے، ان سے اسرار و رموز کی باتیں سیکھتے رہیں گے۔ بالکل میں شمس تبریزی، جو تمہارا مرشد ہوں، تمہارا استاد ہوں، میں دنیا میں گمنام ہو جاؤں گا، اور میں تمہاری نسبت سے جانا اور پہچانا جاؤں گا۔ لوگ مجھے شمس تبریزی کے بجائے مولانا رومی کے مرشد کی حیثیت سے جانیں گے۔ ان باتوں سے مولانا جلال الدین رومی کی خوشی اس قدر بڑھ گئی، اور آپ حضرت شمس تبریزی کی محبت میں اس قدر آگے بڑھ گئے کہ آپ نے اپنے ایک شعر میں فرمایا کہ میں کبھی جلال الدین رومی نہ ہوتا اگر مجھے شمس تبریزی کی غلامی میسر نہ آتی۔ تو دوستو، دیکھا ایک اللہ کے ولی، اللہ کے دوست کس طرح اپنی استاد کی عزت و خدمت بجا لاتے تھے، اور ہم نے اپنے اساتذہ کا احترام کرنا یکسر فراموش کر دیا ہے۔ اگر ہمیں زندگی میں کوئی مقام چاہیے، روحانیت میں یا علمی دنیا میں، ہمیں دونوں صورتوں میں اپنے اساتذہ کا ہر صورت احترام کرنا ہوگا۔ بہت شکریہ۔